وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ تو ایک مسئلہ سمجھنا ہے بڑا اہم، کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ بس اس پہ 5 منٹ بات کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھو جو مومن آدمی ہے نا، اس کے لیے دعا اگر اس کی قبول ہو جائے تو وہ کہے الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اگر قبول نہ ہو تو پھر بھی کہے الحمدللہ۔ یہ اصول پہ عمل کرنا۔ اگر دعا قبول ہوگی تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی تو ثم الحمدللہ۔ دیکھو دعا جو ہوتی ہے نا، دعا مومن بندے کی دعا، آپ نے سنا ہوگا وہ رائے گا نہیں۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری دعائیں قبول ہو تو حلال کھایا کرو۔ تو یاد رکھو دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم لوگ حلال مال کھائیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اور دوسری ایک مسلم شریف میں روایت ہے نا، اس میں آتا ہے نا ایک بندہ مسافر ہے۔ اب مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے، 3 آدمیوں کی دعا اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا، اس میں ایک مسافر کی دعا بھی ہے۔ مسافر کی دعا رائے گا وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک حدیث میں آ گیا، 3 آدمیوں میں مسافر کا ذکر ہے۔ لیکن مسافر آدمی بکھرے بالوں والا، کپڑے اس کے میلے کچالے ہیں، اور یا رب کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا سفر میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، سفر کو عذاب کا ٹکڑا بھی کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا یستجاب لہ دعا، کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام۔ تو ہم لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی کوئی نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ حلال مال کھا رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ حلال مال کھائیں، حلال پہنے، حلال پیے، تو دعا قبول ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنو، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی قطع رحمی کی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قطع رحمی، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، رشتے توڑنا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو یہ بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا میں توجہ ہی نہیں آتی، تو ایسے ہاتھ اٹھایا پتہ نہیں کیا مانگ کیا نہیں۔ تو حلال مال ہو، قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی، اور غفلت کے ساتھ بھی، پھر دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہہ دیا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ دوسرا، تو یار ذرا عمر کو دیکھ پاؤ، دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو
کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کوئی بڑی مصیبت پریشانی پیش آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. جو اس نے مانگا وہ نہیں دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی مصیبت، حادثہ، جو گھر میں پریشانی آنے والی تھی، اللہ پاک نے اس کو ٹال دیا. یہ حدیث پاک میں. تو اب بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ پاک نے اس پہ جو مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے کیا کر دیا. بندہ کہتا ہے میں نمی گڈی لوا، اب اس کا ہونے والا تھا ایکسیڈنٹ، اس سے انتظام نہیں ہوا، وہ کہتا ہے انتظام ہی نہیں ہوا، رہ گیا تھا. پھر بھی کہو الحمدللہ، کیونکہ تو محدود ہے، تیرا علم محدود ہے، وہ نامحدود کیا ہے. اچھا اگلی بات سنیں، یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مانگی اللہ نے آپ کو وہ دے دی، وہ چیز آپ کو دعا قبول ہو گئی. پھر تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ابھی آپ کو نہیں دیتا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا. یہ ساری حدیث پاک میں تفصیل ہے کہ قیامت والے دن مومن کو اس کا اجر دیا جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ یہ اجر یہ سمجھ آیا، یہ آیا، پر اس کی نہیں سمجھ آیا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تجھے ان کا نقد نہیں دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. تو اس وقت بندہ اتنا خوش ہوگا، کہے گا دنیا تے کوئی بھی قبول نہ ہوتی، آج ہی ملتا، کیونکہ زیادہ ضرورت آخرت والے دن، زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو آخرت کے لیے وہ ذخیرہ بنا دیا ہے. ادھر جا کے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو گیا تو بندہ کہے گا یار یہ تو بڑا اچھا ہوا، یہ اگر دنیا میں مل جاتا تو آج پتہ نہیں کیا بنتا. تو اس لیے دعا قبول ہو جائے تو کہو الحمدللہ، دعا قبول نہ ہو پھر بھی ثم الحمدللہ. یہ سور چنگا لگا کہ نہیں؟ بولو اس کو ذرا دل میں جگہ دیں، سمجھائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا بے صبری بڑی ہو گئی ہے. اللہ مجھے آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا.